You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also, don't forget to like, comment, and share. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد. اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جو یہ وجود بخشا ہے، اس وجود کے بخشنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس پورے وجود کے استعمال کا طریقہ اور سلیقہ بھی بتایا ہے. ہمارے بدن کے جتنے اعضاء ہیں، تمام اعضاء کے لیے قرآن و حدیث میں ہدایات موجود ہیں. ان اعضاء کو استعمال کرنے کے سلسلے میں اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اور آپ کو جو ہدایات دی ہیں، ان ہدایات کے تناظر میں جو لوگ اپنے ان اعضاء کو استعمال کرتے ہیں، حقیقت میں وہی لوگ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے فرما بردار ہیں. ہدایات الہی کے خلاف ان اعضاء کا استعمال کسی اور کو نہیں، خود اپنے آپ کو تباہ کرنا ہے. دنیا کی چیزوں میں آپ دیکھیں، جب کوئی کمپنی کوئی چیز تیار کرتی ہے تو اس چیز کے استعمال کے سلسلے میں گائیڈ بک بھی خریداروں کو دیتی ہے. ہمارے پاس سے آپ یہ مشین لے جا رہے ہیں، اس کو اس ضابطے کے مطابق استعمال کرو گے تو یہ مشین بھی صحیح رہے گی، تمہیں فائدہ بھی ملتا رہے گا. کمپنی کی اس ہدایات کے خلاف جو لوگ اس کمپنی کی بنائی ہوئی مشین کو استعمال کریں گے تو نہ تو ان کو اس مشین سے کوئی فائدہ حاصل ہوگا، ساتھ میں وہ مشین بھی تباہ و برباد ہو جائے گی. اس حقیقت کو بخوبی سمجھتے ہیں اور چیزوں کے استعمال کے سلسلے میں کمپنی کی ہدایات کو بہت زیادہ ملحوظ رکھتے ہیں. حل یہ ہے کہ اگر وہ ہدایات اس زبان میں ہیں جو زبان ہم اور آپ پڑھ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، تو کمپنی کی ہدایات پر مشتمل وہ کتابچہ لے کر ہم کسی صاحب زبان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ میں نے فلاں کمپنی کی یہ چیز خریدی ہے، اس کے استعمال کی ہدایات اس گائیڈ بک میں لکھی ہوئی ہیں، میں اس کتاب کو سمجھنے سے قاصر ہوں، آپ اس کا مفہوم مجھے بتا دیں. جب تک ہم اس گائیڈ بک کے ذریعہ اس مشین کے استعمال کا طریقہ اور سلیقہ سمجھ نہیں لیتے، اس وقت تک ہم اس چیز کو، اس مشین کو استعمال نہیں کرتے ہیں. خدا کرے یہ حقیقت ہم اور آپ اپنے وجود کے بارے میں بھی سمجھنے والے بن جائیں. اللہ رب العزت نے ہمارے اس چھوٹے سے وجود میں کتنے پارٹس رکھے ہیں. اس میں بہت سارے پارٹس ظاہر ہیں، بہت سارے پارٹس خفیہ ہیں، پوشیدہ ہیں. اللہ نے ظاہری اعضاء کے استعمال کا طریقہ اور سلیقہ بھی اپنے بندوں کو بتایا ہے، اور جو باطنی اعضاء ہیں ان کے استعمال کی ہدایات بھی اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اور آپ کو عطا کی ہیں. ہم اپنی 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی میں اپنے بدن کے جن جن اعضاء کو استعمال کرتے ہیں اپنے ارادے سے، کچھ اعضاء تو ایسے ہیں کہ ان کے اعمال میں، ان کی کارکردگی میں ہمارے ارادوں کا کوئی دخل نہیں ہوتا، ہماری نیتوں کا کوئی دخل نہیں ہوتا. وہ اعضاء ہماری نیتوں، ہمارے ارادوں کے بغیر استعمال ہو جاتے ہیں. آپ سکون کے ساتھ میں بیٹھے ہیں لیکن آپ کی پلکیں جھپک رہی ہیں، یہ پلک اپنے آپ کھلتی ہے اور بند ہو جاتی ہے.
آنکھوں میں بہت معمولی سا پانی ہمہ وقت موجود رہتا ہے اور آنکھوں کے یہ وائپر اپنے آپ آٹومیٹک انداز میں چلتے رہتے ہیں. یہ بھی ہمارے وجود کے اعضاء ہیں، پنکھے ہیں، لیکن ان کے استعمال میں ہمارے ارادوں کا کوئی دخل نہیں. یہ اللہ نے ہماری آنکھوں کی حفاظت کا آٹومیٹک اور غیبی انتظام کیا ہے. گرد و غبار آنکھ کے پردے پر پڑے، پانی موجود ہے اور یہ وائپر چلتے رہیں گے تو آنکھ کی صفائی ہوتی رہے گی. آپ غور فرمائیں کہ جس خالق نے ان آنکھوں کو اتنے عجیب انداز میں بنایا ہو، کیا اس نے ان آنکھوں کے استعمال کا کوئی طریقہ نہیں دیا ہوگا؟ یقیناً دیا ہوگا. آنکھوں کی حفاظت کرنے کا اتنا بڑا انتظام جس اللہ نے بنایا ہے، اس نے ان آنکھوں کے استعمال کے سلسلے میں کوئی نہ کوئی ضابطہ اپنے بندوں کو ضرور عطا کیا ہوگا. یہ زبان بولتی ہے، سب کو معلوم ہے کہ یہ زبان بولتی ہے، لیکن یہ کسی کو نہیں معلوم کہ یہ کیوں بولتی ہے. نہ جانے کیوں بولتی ہے. یہ انسانوں کی زبان پہ آ جاتا ہے کہ یہ زبان بولتی تو ہے لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ کیوں بولتی ہے. ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اس سے دل کی باتیں کیسے ادا ہو جاتی ہیں، مافی ضمیر مفہوم اس سے کیسے لوگوں کو ہم بتا دیتے ہیں. عربی زبان میں الگ انداز سے زبان چلتی ہے، ہندی زبان کو بولنے میں الگ انداز سے استعمال ہوتی ہے، فارسی بولنے میں، اردو بولنے میں الگ انداز کا تکلم ہوتا ہے. دنیا میں جتنی زبانیں ہیں، ہر زبان کو، ہر لغت کو، ہر کلام کو بولنے کے لیے اللہ نے اس لوٹھڑے کو صلاحیت عطا کی ہے. دنیا والے کہتے ہیں کہ بولتی ہے، نہ جانے کیوں بولتی ہے، اور ایمان والا کہتا ہے یہ بولتی ہے میرے رب کے حکم سے بولتی ہے. وہ جس کو چاہیں قوت گویائی عطا کر دیں اور جس کو چاہیں قوت گویائی سے محروم رکھ کے اسے گونگا بنا دیں. وہ جس کو چاہیں قوت بینائی عطا کر دیں اور جس کو چاہیں قوت بینائی سے محروم کر کے اندھا بنا دیں. وہ جس کو چاہیں قوت سماعت عطا کر دیں اور وہ جس کو چاہیں قوت سماعت سے محروم کر کے بہرا بنا دیں. وہ جس کو چاہیں پیروں کو عطا کر کے چلنے کی قوت عطا کر دیں اور جس کو چاہیں پیروں کی چلنے کی قوت چھین کر اسے لنگڑا بنا دیں. جس کے ہاتھوں کو چاہیں وہ پکڑنے کی، کام کرنے کی صلاحیت عطا کر دیں اور جس کو چاہیں تو وہ لچا بنا دیں. یہ ہمارے رب کی تخلیق کے الگ الگ نمونے اس دھرتی پر موجود ہیں. تو جب یہ حقیقت ہے تو میرے ایمان والے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اپنی اس پوری باڈی کو، اس پورے جسم میں موجود تمام اعضاء کو استعمال کرنے کے سلسلے میں اللہ کی ہدایات جاننی اتنی ضروری ہیں، اتنی زیادہ ضروری ہیں کہ دنیا کی کسی مشین کے استعمال کی ہدایات کا سیکھنا اتنا ضروری نہیں ہے. اگر کسی مشین کی ہدایات کی آپ نے خلاف ورزی کر ڈالی تو زیادہ سے زیادہ کتنا نقصان ہوگا. مشین خراب ہو جائے گی، دوسری لے آئیے، مارکیٹ میں دوسری مشینیں موجود ہیں. لیکن بدن کے یہ اعضاء اگر اللہ کی ہدایات اور نبی علیہ السلام کی ہدایات کے خلاف استعمال کر ڈالی اور یہ اعضاء اللہ کی ہدایات کے خلاف استعمال ہوتے ہوتے اسی حال میں آنکھیں بند ہو گئیں تو پھر دوبارہ یہ آنکھیں ہدایات کے مطابق استعمال کرنے کے لیے نہیں ملے گی. دوبارہ یہ کان نہیں ملیں گے کہ ہدایات الہی کے مطابق اب استعمال کر لو. یہ زبان دوبارہ ہدایات ربانی کے مطابق استعمال کے لیے نہیں ملے گی. یہ پورا بدن دوبارہ عبادت و اطاعت کے لیے نہیں ملے گا. یہ موقع ہمارے اور آپ کے پاس ابھی موجود ہے. بہت آسان سبق ہے. اپنے وجود کے اعضاء پر نگاہ دوڑائیں اور ہفتے میں ایک عضو کے متعلق اللہ اور اس کے رسول کی جتنی ہدایات ہیں وہ جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں تو چند ہفتوں میں اپنی باڈی کو، اپنے جسم کے اعضاء کو
اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی ہدایات کے مطابق استعمال کرنے والے بن جائیں گے، ہمارے اللہ کتنے خوش ہوں گے کہ ہمارے ان بندوں نے ہمارے عطا کردہ اعضاء کو ہماری ہدایات کے مطابق استعمال کیا ہے۔ آزاد ہی سلامت رہیں گے، فائدہ بھی ملتا رہے گا۔ ہمارے بدن میں زبان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ زبان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے تعلق سے جتنی ہدایات دی ہیں، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے زبان کے استعمال کے سلسلے میں جو نصیحتیں، جو شرائط، جو قواعد، جو باتیں ہمیں اور آپ کو بتائی ہیں، اگر ان کو ہم جان لیں اور اپنی زبان کو اللہ کی ہدایت اور رسول علیہ السلام کی ہدایات کی روشنی میں استعمال کریں تو پھر یہ زبان انسان کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ یہ زبان ہدایات الہی کے مطابق استعمال کرنے کے نتیجے میں جنت میں داخلے کا سبب بن جائے گی۔ صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان عالی شان منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ یا تو خیر کی بات کہے یا خاموش رہے۔ یہ زبان کے استعمال کے سلسلے میں نبوی ہدایت ہے۔ زبان کچھ بولے تو اس میں خیر ہونی چاہیے، زبان بولے تو بھلائی اور خیر کی باتیں بولے، ورنہ خاموش رہے۔ یا تو اپنی زبانوں سے خیر کی باتیں بولو، قرآن پڑھو، نبی کی احادیث پڑھو، نیک باتیں پڑھو، لوگوں کو بھلائی کی باتیں بتاؤ، قرآن و حدیث اور سنن نبوی امت کو سکھاؤ۔ یہ زبان اس میں استعمال ہونی چاہیے یا اسے خاموش رکھو۔ وہ سیدنا عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جو مصر کی راجدھانی قاہرہ میں آرام فرمائے، سیدنا عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے معروف صحابی ہیں، آرام فرما ہے قاہرہ مصر میں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نجات کے سلسلے میں سوال کیا تھا کہ نجات کا متلاشی ہوں، نجات کیسے ملے گی، تو نبی علیہ السلام نے ان کو جو چند ہدایات دی تھی ان میں سے ایک ہدایت یہ تھی، املک علیک لسانک، عقبہ اپنی زبان پہ قابو رکھو، زبان پہ قابو رکھو گے نجات تمہیں ضرور ملے گی، اور اگر یہ زبان بے قابو ہو گئی تو پھر نجات سے محروم ہو جاؤ گے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر انسانی باڈی اور انسانی بدن میں دو اعضاء کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ جو شخص مجھے ان دو اعضاء کی ضمانت دے دے، گارنٹی اپنی زبان میں کہہ لیجئے، جو شخص مجھے اپنے بدن کے دو اعضاء کی گارنٹی دے دے، میں اپنی ضمانت پر، اپنی گارنٹی پر اسے جنت میں داخل کراؤں گا۔ آپ اندازہ کریں کہ اعضاء بدن کے استعمال کی اہمیت کیا ہے، کون سی ہیں وہ دو چیزیں، کون سے وہ دو اعضاء ہیں ہمارے جسم کے جن کی ضمانت پر نبی نے جنت کی ضمانت عطا کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات کے خلاف استعمال نہیں کروں گا۔ زبان بولنے کے لیے ہے، شرمگاہ خواہشات نفسانی کی تکمیل کے لیے ہے، لیکن دونوں کی قیدیں ہیں، یہ زبان کہاں استعمال کرو گے اور اس شرمگاہ کو اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے کہاں کیسے استعمال کرو گے۔ زبان غلط مواقع پر غلط باتیں نہ بول جائے، شرمگاہ سے زنا نہ ہو جائے،
جو اللہ نے عورتیں حلال کی ہیں بس وہی کو حلال سمجھو، حرام کاری کا جو انتخاب نہ کرے اور اپنی زبان کو صحیح استعمال کرے. جو شخص مجھے ان 2 اعضاء کی ضمانت دے دے میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں، میں اپنی ذمہ داری کو اس کو جنت میں داخلہ دلاؤں گا.